مذہبی شناخت رکھتا تھا اور بین الاقوامی اصطلاح میں ایک دائیں بازو کا ملک تصور کیا جاتا تھا، اس کی مذہبی شناخت ختم کر دی گئی ہے۔ آج وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ کہاں گیا آپ کا آئین؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات مکمل کر چکا ہے، آج تک اس پر قانون سازی نہیں ہو رہی۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا؟ میں آج اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے فکر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے احساسات کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے شعور کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ کس سے امید لگائے بیٹھے ہو؟ کہاں کھڑے ہیں آپ من حیث القوم؟ ذرا اپنی سوچوں میں تبدیلی لانے ہو۔ آج آپ پر دباؤ ہے، صرف پاکستان پر دباؤ ہے، ہر طرف سے دباؤ ہے، امریکہ سے مغربی دنیا تک اور اس سے آگے کچھ اسلامی دنیا تک بھی یہ دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ ایک طرف قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کے لیے دباؤ، ایک طرف اسرائیل جو اس وقت قادیانیت کے لیے مرکزی کیمپ کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہاں پر ان کے اڈے جمے ہوئے ہیں، اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے پاس دباؤ آ رہا ہے۔ فلسطینی مسلمان، فلسطینی بچے، بلکتے بچے بے گھر در بدر، کشمیری در بدر، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا ہونا چاہیے۔ انسانوں کی لاشوں پر اپنا ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر وہ اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان ڈکلیئر کرنے کا دباؤ ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہے ان کو قوموں کے مقام، قوموں کی قدر و منزلت اور قوموں کے حقوق کا کوئی احساس نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے انسانی حق کے خلاف نہیں، ہم خود پاکستان کا حق مان رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا جائے۔ ایک نئی لابی دنیا میں کام کر رہی ہے، میرے اور آپ کی شکل میں کام کر رہی ہے، مجھ سے اچھی پگڑیاں باندھنے والے، مجھ سے اچھی داڑیاں رکھنے والے، بڑے آرام کے ساتھ وہ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ختم کرو، جمہوریت کو ختم کرو، یہ ساری چیزیں ختم کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہیں جا کر رکی ہوئی ہے، اگر اس کا بند ٹوٹ جائے تو پھر کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی۔ نہ پاکستان کا نظریہ رہے گا، نہ پاکستان کا آئین رہے گا، نہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور رہے گا، اور آئین پارا پارا ہو جائے گا۔ اس آئین کو نشانہ بنایا ہوا ہے بہت سے لوگ، اور کفر اور اسلام تو آپ کے اور ہمارے ہاتھ کی چیز ہے۔
جب چاہے کسی مسلمان کو کافر کر دیں، جب چاہے کسی مسلمان کو مسلمان بنا دیں، جیسے ہمارا اختیار، جیسے ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ اس نازک حالات سے آپ گزر رہے ہیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے یاد رکھیں، دینی مدرسہ بر صغیر کا مسئلہ ہے۔ جس طرح قادیانیت اور فتنہ قادیانیت بر صغیر کا مسئلہ ہے اور تھا، اسی طرح دینی مدرسہ یہ بر صغیر کا مسئلہ ہے۔ آج نہ ہندوستان پر دباؤ ہے، نہ بنگلہ دیش پر دباؤ ہے، اگر ہے تو صرف پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسہ کھل کر قرآن و حدیث کے علوم کی اشاعت کھل کر کبھی دہشت گردی کو ہمارے ساتھ وابستہ کرتے، کبھی شدت پسندی کو ہمارے ساتھ وابستہ کرتے، اور ہمارے اپنے ملک کے ادارے، ہمارے نام نہاد دانشور، ہمارے ملک کی نام نہاد عقل، وہ بھی باتیں شروع کر دیتی ہے دینی مدرسوں میں تو پھر قواریت پھیلائی، اور کم وقت تو یہ معاملہ 10 دفعہ طے ہو چکا ہے، پھر بھی دینی مدرسے کے اوپر دباؤ۔ معاملات حل ہوتے ہیں، کون رکاوٹ بن جاتا ہے؟ دینی مدرسے کے معاملات میں رکاوٹ بننے والی قوتیں سمجھ لیں ہماری نظر میں تم مجرم ہو، اور دینی مدرسے کی جنگ ہم لڑتے رہے۔ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو بند نہیں کر سکے۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر! خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرو، ہر چیز مان لو، اسرائیل کو مان لو، قادیانیت کو مان لو، مدرسے کو ختم کر لو، IMF کو قبول کر لو، عالمی اداروں کو قبول کر لو، معیشت ان کے حوالے کر دو، سب کچھ حوالے کر دو، پھر پاکستان بنایا کیوں؟ پھر اسلام کا نام کیوں لیا تھا؟ پھر اسلام کے نام پر اتنی قربانیاں کس لیے دی گئی تھی؟ ہم آج بھی اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے خون کی تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کی عصمتوں کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی شناخت کو دوبارہ ایک اسلامی شناخت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں کہ پاکستان کے سیکولر شناخت کو ختم کر کے اس کے اسلامی شناخت کو اجاگر کرنا ہے؟ کچھ نظریاتی چیزیں لو، ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کہاں سے ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور ہم روزمرہ کی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ جو میڈیا صبح سے لے کر شام تک ہمیں دکھائے، اب اسی پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑے نظریاتی جنگ کی طرف آپ نے جانا ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم نے جیت لی۔ آپ پہ قوت ہے، لیکن آپ لوگ اس زاویے سے سوچیں تو صحیح۔ آپ نے ختم نبوت کو محض ایک مذہبی مسئلہ سمجھ لیا ہے، سیاست سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اگر سیاست سے بالاتر ہے تو پھر اس کو پارلیمنٹ میں کیوں لے گئے؟ پھر اس کو عدالت میں کیوں لے گئے؟ پھر مدرسے کے درسگاہوں میں اس کو طے کرتے، پھر مسجدوں کو ممبر پہ اگر ہم اس کو پارلیمنٹ پہ لے گئے ہیں تو میں نے تو اس دن بھی جلسے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی خود ہی کیا ہے۔ آپ نے خود ہی خاتم النبیین کا معنی کر، انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی خاتم النبیین کا معنی ہے۔
تو جہاں آپ نے ختم نبوت کا اعلان کر کے لا نبی بعدی فرمایا، وہاں آپ نے سیاست کے حوالے سے بھی تو لا نبی بعدی فرمایا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی۔ ایک پیغمبر آتا تھا، چلا جاتا تھا، دوسرا پیغمبر اس کی جگہ لیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے اور ایک سیاسی منصب چھوڑ کر دوسرے کے حوالے کرتا تھا۔ اب وہ سیاسی منصب میرے حوالے ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد بہت زیادہ خلیفہ آئیں گے لیکن اب نبی نہیں۔ وہ خلیفے تو آپ ہیں، تو کیا آپ خلافت کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صرف اپنے گریبان میں جان کر۔ انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے معاملات کو، دینی اور مذہبی معاملات کو، کبھی فرقہ واریت سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی دقیانوسیہ سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا عنوانات دے کر ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں تاکہ الیکشن میں اور سیاست میں یہ موضوع سخن نہ رہے۔ اس کو بھی کبھی زیر بحث لانا ہے یا نہیں لانا؟ جو آئین ہمارے اکابر نے بنایا، جس میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا، جس میں اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دلوایا، قانون سازی کو قرآن و سنت کے تابع بنایا، کیا سن 1973 سے لے کر آج تک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے؟ سن 1988 سے تو میں اسمبلی میں، اسمبلی جس طرح کے لوگوں سے بھر دی جاتی ہے، ان کا قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی، ڈن ٹپاؤ سیاست کرتے تھے، وقت گزر جائے گا ٹھیک۔ کب ہم نے نظریاتی حوالے سے سوچنا ہے؟ کب ہمارے فکر و دانش نے انگڑائی لینی ہے اور اس حوالے سے بھی کبھی ہم نے سوچنا ہے؟ آئے اگر اس حوالے سے آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، بخدا اسرائیل کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا، قادیانیت کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا، مدارس کے خلاف ایجنڈا بھی پسپا ہوگا، اور پاکستان ایک اسلامی ریاست کا روپ دھارے گا۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان! تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کس کس ایجنڈے کے ساتھ پاکستان میں حکومتیں لائی جاتی ہیں، کس طرح آپ کو ان کے نمائندے آپ پر حکومت کرتے ہیں، اور کس خوبصورتی سے آپ کو ماما بنا لیتے ہیں۔ ذرا سوچ بھی لیں۔ اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو گئی۔ اچھے بڑے دینی لوگ، علماء کے لوگ اپنی مجلس میں علماء کی غیبت کرتے ہیں اور فاسق اور فاجر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم نے جدوجہد کرنی ہے، نتائج کا مالک اللہ ہے، نتائج کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، نتائج کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے ہیں، خدا نہیں پوچھتا۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم نے مقصد کے لیے کام کیا بھی یا نہیں کیا، جدوجہد کی یا نہیں کی، توانائی صرف کی یا نہیں کی۔ میرے محترم دوستوں، پاکستان کو تباہ کر رہا ہے آج پہلے آپ کا سیاسی عدم استحکام، آپ کے ملک کا امن و امان۔ ہماری لاشیں گر رہی ہیں، علماء کی لاشیں گر رہی ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں
کہ جس پاکستانی کا خون بہتا ہے ہم ہر پاکستانی کے خون پر روئے ہیں. خدا کرے کہ ان قوتوں کو یہ توفیق ہو کہ جب ہمارا خون گرے تو اس پر بھی ان کو رونے کی توفیق. 12 آپریشن کیے گئے گزشتہ 15-20 سالوں میں. کہاں ہے وہ امن و امان جس کے لیے قوم نے قربانی دی، جس کے لیے قبائل نے اپنے گھر بار چھوڑے؟ ہمیں کہا گیا افغانستان کی سرحد پر باڑ لگا دیا گیا ہے، کوئی اب نہ آر جا سکے گا نہ پار جا سکے گا. تو 50,000 میرے لوگ ادھر کیسے گئے اور 50,000 ان کے لوگ اب میرے ہاں کیسے آ گئے؟ میرا قبائلی علاقہ اور میرا صوبہ چل رہا ہے. کل باجوڑ میں ایک ہی جلسے میں میرے 73 ساتھی شہید ہوئے، اور آج مستونگ کے علاقے میں کوئٹہ میں ہمارے حافظ حمداللہ پر حملہ ہوا، ان کے ساتھی زخمی ہیں اسپتال، کچھ راہگیر بھی. کس پاداش میں میرا خون بہایا جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ میں ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو جمعیت کا کارکن کھڑا ہے. بڑی سازشیں ہم نے وہاں پکڑی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چپ چھپائے بہت کچھ ہوتا رہا، اور کس طرح جا کر آخری لمحے پہ ہم نے پکڑی ہے وہ چیزیں. جب ہم نے پکڑی تو آپ تو موجود تھے، پھر آپ کہاں تھے؟ بس آسانی سے یہ سوال کرنا تمہاری قدرت میں ہے. آگے آپ کو پتہ نہیں کہ ہمیں کن کن حالات سے گزرنا. حافظ حمداللہ وہاں پر میدان میں کھڑا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا پارلیمنٹ میں جا کر، ناموس صحابہ کا مسئلہ حل ہوا پارلیمنٹ میں جا کر، اور جس جمعیت علماء کو آپ گالیاں دیتے رہے ساری زندگی، اسی جمعیت علماء کے ہاتھوں سے آپ کو یہ چیز ملی. تیری جرت کو، تیری جرت کو. کوئی فرقہ وارانہ جنگ ہم نے نہیں لڑی، کوئی کسی کو کافر اور ان کا خون جائز نہیں کیا. دلیل کی بنیاد پر ادارے کیا تھے؟ وقت آ گیا اور کیا ہے، قانون میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سزا میں اضافہ ہوا ہے. تو اگر ایک جنرل کی توہین پر سزا میں اضافے کا قانون پاس ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس پر سزا میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے محترم دوستو، یہ جنگ ہم نے آگے بھی جا کر لڑنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سیاسی محاذ پہ ہیں، کام کرتے رہیں گے، اور آپ کو بھی اپنا زاویہ ٹھیک کر لینا چاہیے، اپنا رخ صحیح کر لینا چاہیے. وقت اور حالات آتے رہتے ہیں، آپ نے اگر ہماری بات سن لی اور پھر مان لی اور پھر اس کے مطابق نتائج آئے تو کافی بہتریاں جس کے آپ 75 سال سے انتظار کر رہے ہیں شاید آپ کو نظر آنے لگے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس نقطۂ نظر پر متفق ہوئے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی. اللہ ایسا ہی کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی تمام کارکنوں کا